Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 343. संभरो दुखी है साहेब ना गुण नहीं विसारे साहेब ना गुण नहीं विसारे तेना प्राण مولانا حضرت امام پہ صلوات کرو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گھڑیال آپ کی کھڑی ہے. حضرت امام صلی اللہ علیہ جس کو ہم اللہ کا نور مانتے ہیں، اپنا مالک مانتے ہیں، اور ہم ونش پرمپرا سینکڑوں برسوں سے اس مذہب کے اوپر چل رہے ہیں. ہمارے باپ دادا اس دھرم کے اوپر رہے، اس دھرم کے اوپر مرے. شاید کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ کتنی پیڑھیاں اس کی باپ دادے کی اس مذہب میں ہیں، لیکن یہ بات تو سچ ہے کہ 200 400 500 700 برس سے تو اس مذہب کے اندر ہیں. کھوجوں کو پیر صدر الدین نے اسماعیلی مذہب میں داخل کیا، اور کشمیر، پنجاب اور سندھ کے بہت سے لوگوں کو پیر شمس ناباک نے بوجھ کیا اور اسماعیلی مذہب میں داخل کیا. گجرات کے جو مومنے ہیں ان کو پیر تاج الدین نے اسماعیلی مذہب میں داخل کیا. ہر زمانے کے اندر پیروں نے نوے مرید بنائے، لیکن سب سے بڑی جو ہندوستان کے اندر جماعت بنائی تو پیر شمس نے بنائی اور پیر صدر الدین نے بنائی. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب نے اس مذہب کے اندر جنم لیا. ہمارے باپ دادا اس مذہب کے اوپر چلتے رہے، لیکن ہم نے کبھی آرام سے بیٹھ کے یہ بات کا وچار کیا کہ میں جو مذہب کما رہا ہوں، میں جس مذہب کو پال رہا ہوں، میرے باپ دادا جس مذہب کے اوپر چلے، بھلا یہ مذہب کیا ہے؟ ہم کو کبھی وچار آیا؟ ایک روٹین، ایک عادت جیسے انسان کی بن جاتی ہے. بہت سی عادتیں ہیں. کسی کو چائے کی عادت لگ جاتی ہے تو جب تلک چائے نہ ملے اس کا مغز برابر کام نہیں کرتا. کسی کو سگریٹ کی عادت لگ جاتی ہے تو وہ حاضر امام کی حاضری میں بھی بیٹھا ہوتا ہے تو وچار 2 گھنٹے کے بعد سگریٹ کے آتے ہیں کہ کب جان ادھر سے چھوٹے تو میں جا کے 1-2 سوٹے لگاؤں. جس کو شراب کی عادت پڑ جاتی ہے دینداروں، وہ گھر بار بیٹھ کے بھی شراب پیتا رہتا ہے. جگاری عادت ہو جاتی ہے تو انسان جگار کے اندر فنا فاتحہ کر دیتا ہے. یہ نیو افریقہ ہوٹل ہے، ایک اسماعیلی کی تھی، ایک اپنے اسماعیلی لیڈر کی تھی یہ نیو افریقہ ہوٹل. ایک رات میں جگار کے اندر یہ نیو افریقہ ہوٹل ہار گیا. وہ آدمی آج بھی جیتا ہے. ایک رات میں یہ نیو افریقہ ہوٹل جگار میں ہار گیا. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جب کوئی بری علت لگ جاتی ہے تو پھر اس کی وچار شکتی اندھی ہو جاتی ہے. اس کو کوئی سمجھاوے تو نہیں سمجھتا، اس کو کوئی کہے تو وہ نہیں مانتا. وہ ادھر ہی دھیان رکھتا ہے کہ جو بد عادت اس کو لگ جاتی ہے، یہاں تلک کہ کم نصیبی جب اس کو پکڑ لیتی ہے تو جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو ٹو لیٹ ہوتا ہے. ہر زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا پربند کیا، ہر زمانے کے اندر، پہلے بھی اور آج بھی، اور انشاءاللہ فیوچر کے اندر بھی خدا تعالیٰ کی یہ چیزیں چالو رہیں گی. ہر زمانے کے اندر خدا تعالیٰ
بندوں کے کانوں تلک اپنا پیغام پہنچا دیتا ہے. نبی بھیجے, نبیوں کے ہاتھ کے نیچے ان کے دائی, مشنری, پنڈت, سادھو, برہمن, جو کچھ بھی بھگت کہو سب تھے. ہر قوم میں, ہر مذہب میں, ہر گاؤں میں, ہر گامڑے میں, جہاں جہاں انسان بستا ہے, خدا تعالیٰ اپنی جوخم داری پوری کر لیتا ہے. اس کو کوئی نہ کوئی سمجھانے والا ملتا ہے, انجانا ملے یا اپنا ملے مگر ملتا ہے. اس کو کوئی نہ کوئی کہنے والا ضرور ملتا ہے. شیخ سعدی ایک دفعہ جا رہے تھے, چلتے چلتے لکڑی کاٹنے کی آواز آئی. منہ اٹھا کے دیکھا تو ایک جوان لڑکا اوپر بیٹھا تھا, 20-22 برس کا. وہ لکڑی کاٹ رہا تھا, لیکن اس طرف جھاڑ تھا, اس طرف بیٹھ کے, اور جھاڑ کی سائڈ میں کاٹ رہا تھا. اس کے پاس چھوٹا تھا کوہاڑا تھا, شوکا بولتے ہیں سواحلی میں. وہ ایکس کے ساتھ کاٹ رہا تھا. کہتے ارے بیوقوف کیا کرتے ہیں؟ لکڑی کاٹتا ہوں, میری اماں نے کہا لکڑی لے کے آ. لیکن تو اس طرف بیٹھ کے اس طرف لکڑی کاٹتا ہے تو گر جائے گا. اس کو کیا خدا نے اس آدمی کی بھول جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں نہ ٹوٹے. جنگل کے اندر کوئی اس کو نصیحت کرنے والا نہ ملا, لیکن شیخ سعدی جیسا ایک مسافر مل گیا. خدا کا تعالیٰ کی جو حجت تھی شیخ سعدی کے منہ سے پوری کرا دی. شیخ سعدی بچا چلی گئی, شیخ سعدی پہ چلے گئے. 10-15 منٹ کے بعد وہ لکڑی کاٹتا رہا. نہ جانے کون سا درخت تھا, تھوڑے سے پھل بھی کھاتا رہا. خود بیٹھا تھا, اس کے وزن سے آہستہ 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 لکڑی نیچے ہونے لگی. اور ایک وقت ایسا آیا, اس نے جب مارا زور سے شوکا تو خود کے وزن سے لکڑی ٹوٹ گئی, گر پڑا. بہت چوٹ لگی اس کو, لیکن اس نے سوچا کہ یہ آدمی کوئی پیغمبر ہے, اس کو کیسے پتا لگا کہ میں گر جاؤں گا. ارے مورخ, یہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ ہم رونگ سائڈ کے اوپر بیٹھ کے جو لکڑی کاٹیں گے تو گر پڑیں گے. آگ میں ہاتھ ڈالیں گے, ہاتھ جل جائے گا. تیرنا نہیں آتا اور پانی میں چھلانگ ماریں گے, ڈوب جائیں گے. اور کبھی بہت اونچی بلڈنگ کے اوپر سے چھلانگ لگائیں گے تو ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے گا, مر جائیں گے. یہ چیزیں ایسی ہیں جو کامن سینس کی چیزیں ہیں. یہ کامن سینس مذہب کے اندر بڑی کام آتی ہے, اور ہم کو ہمارے حضرت امام نے بہت دفعہ فرمایا کہ کامن سینس سے کام لو. کامن سینس جو ہے وہ ایمان کا بھاگ ہے, ایمان کا بھاگ ہے کامن سینس. اسی کامن سینس میں سے بڑھتے بڑھتے انسان کو عقل ملتی ہے, اور بھی اوپر چلے جاتا ہے تو حقیقتی سمجھ ملتی ہے, جس کے لیے ہم کو امام نے فرمایا ہر روز دعا مانگو, یا مولا مجھے حقیقتی سمجھ دینا. نیاز کی پیالی پیتے وقت ہم کو یہ دعا مانگنے کے لیے امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ نیاز کی پیالی اٹھاؤ, اس وقت جماعت کے لیے اپنے لیے حقیقتی سمجھ کی دعا مانگو کہ مولا تم کو حقیقتی سمجھ دے گئے. حقیقتی سمجھ یہ ہے کہ خود بخود آپ سے, آپ اندر سے انسان کو اپنی بھول کا پتہ لگتا ہے. اور بہت دفعہ ایسا ہے دینداروں کہ بھول کرنے سے پہلے اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں بھول ہونے والی ہے. کبھی بھول ہو گئی تو اس کا خراب اثر آنے سے پہلے انسان چیت جاتا ہے. اسی چیتونی کو, اسی کو جاگرتی کہا گیا. جاگو جاگو بھائیرا اے مساورن ویانی. یہ جاگنا آنکھیں بند کر کے جو سویا ہوا اس کے لیے نہیں, جس کے دل کی آنکھیں سو گئی ہیں, جس کے دل سو گئے ہیں, اس کو جگانے کے لیے پیروں نے فرمایا ہے. ایسے کیوں تم اپنی زندگی گزار رہے ہو؟ دنیا کے اندر ایسی جاگرتی والے لوگ بہت تھوڑے ہیں, بہت تھوڑے. میجورٹی ان کی ہے کہ جن کو کہا جاتا ہے
پھر بھی وہ اٹھتے نہیں. نوح نبی علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ایسے ہی جگار میں، شراب میں اور کئی طرح کے فیض فطور میں پڑے ہوئے تھے. نوح نبی خوب ان کو سمجھاتے تھے. ایک مورخ کی عادت کا آپ کو شاید بھان نہیں ہوگا، لیکن ہمیشہ سے یہ انسان کی نیچر میں رہا. عقل مند آدمی کو کبھی آپ 10-20 دفعہ بھی کہو گے اس کی بھول نہیں بھی ہوئے گی تو بھی وہ سن کے کچھ تو منن میں لے گا، حالانکہ وہ منن کرتا ہوگا پھر بھی اس چیز کی قدر کرے گا. ایک دسوندی آدمی کو کہو، روز کہو کہ دسوند دینی چاہیے، وہ کبھی گرم نہیں ہوئے گا. لیکن بے دسوندی کو کبھی 3-4 دفعہ کہو گے تو وہ بگڑ جائے گا. شرابی کو 2-4 دفعہ کہو گے تو بگڑ جائے گا. اور بدماش آدمی کو 3-4 دفعہ نصیحت کرو گے تو غصے ہو جائے گا. مورخ کی یہ عادت ہے. گنہگار کو ہمیشہ غصہ جلدی آ جاتا ہے. رسول اللہ اپنے زمانے کے اندر کتنی دکھ اٹھاتے رہے. آپ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ لائف کبھی پڑھو. دینداروں میں بہت دفعہ جماعتوں میں عرض کرتا رہتا ہوں. مجھے 36 برس ہوئے یہ دار السلام میں. کئی واعظیں کی ہیں میں نے، سینکڑوں ہزاروں واعظیں کی ہیں. بہت دفعہ واعظوں میں کہتا ہوں اچھی اچھی چوپڑیاں پڑھو، اچھی اچھی کتابیں پڑھو. 2-3 دن پہلے اوپانگا ضلع بروری میں نیچے گیا. اس کو پوچھا ادھر دھارمک چوپڑیاں کون سی؟ تو کہتے وہ کباٹ میں پڑی ہیں. ایک 15-16 سے 20 چوپڑیاں پڑی تھیں. چھوٹے چھوٹے بچے میگزینز دیکھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، دوسری چیزوں کے اندر خوب پڑے ہیں، بچے بھی، بوڑھے بھی، بوڑھیاں بھی، سب. دھارمک چوپڑی اچھی ہسٹوریکل چیزوں کی طرح کسی کا دھیان نہیں جاتا، جس میں سے ہمیں علم ملتا ہے، عقل ملتی ہے، نصیحت ملتی ہے. تو نبی نوح علیہ السلام جو تھے وہ ہمیشہ اپنی قوم کو بولتے رہتے تھے. کئی لوگ بگڑ جاتے تھے. کئی لوگوں نے کہا بول اس کو پکڑنے دو، بوڑھا ہو گیا ہے، کس گئی ہے. لوگ نہیں مانتے تھے. یہ سب بہت دفعہ میں نے ادھر واضح کی ہے کڑیا کوٹ کے اندر کہ ادھر پروڑیے کی تو خاص طور پہ پروڑیے کی حالت تو بڑی ہی خراب ہے. شام کو بھی لوگ نہیں آتے. دارالسلام کے 5 جماعت خانوں میں جو کٹھن اسپاٹ ہے تو وہ آپ کا یہ کڑیا کو ہے. کٹھن اسپاٹ مانتے ہیں. نوح علیہ السلام بھی آخر انسان تھے. کہتے یا اللہ کیا کروں، تو نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، میں اپنا فرض پورا کرتا ہوں، کوئی سنتا نہیں. 950 برس نوح نبی نے نبوت کی. اس کی عمر تو 1000 کے اوپر تھی، شاید 1100-1200 بھی ہوئے، اس سے بھی زیادہ ہوئے. ان کی عمر کا ہمیں پتہ نہیں، لیکن 950 برس نوح نبی کی نبوت چلی. 950 برس انہوں نے واضح کی. 950 برس تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے. 950 برس تک انہوں نے بدیوں برائیوں کے وروਧ میں پروپیگنڈا کیا، لوگوں کو سمجھایا. کتنا سمجھایا ہوگا؟ 950 برس کی ان کی نبوت کی. وہ زمانے کے اندر لوگوں کی 1000 سال کی عمر ہوتی تھی. ہم کو یہ چیز قرآن شریف میں سے ملتی ہے. کوئی دنیا کی کوئی آدمی کی لکھی ہوئی ہسٹوریکل کتاب ہوگی تو شاید ہم اس کو جھوٹ کہہ دیں گے، لیکن اللہ کے کلام کو جھوٹ نہیں کہہ سکتے. قرآن پاک کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 950 برس اس کی نبوت چلی. اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ پہلے زمانے کے اندر لوگوں کی عمریں بڑی ہوتی تھی. اللہ نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پہلے زمانے کے جو لوگ تھے وہ بڑے لمبے ہوتے تھے کہ آج تم اس چیز کی کلپنا بھی نہیں کر سکتے. تو رسول اللہ سے پوچھا یا نبی وہ لوگ کتنے لمبے ہوں گے، کیونکہ اللہ نے بتایا نہیں کہ کتنے فٹ سے اونچے. تو نبی فرمایا بعض ایسی قوم کے لوگ تھے کہ 40 فٹ اونچے تھے. 40 فٹ 4 مارے ہوئے اتنے اونچے لوگ ہوئیں گے؟ نہیں، یہ مشنری گپ مارتا ہے. چلو میں گپ مارتا ہوں تو محمد رسول اللہ گپ مارتا ہے. ٹھیک ہے دینداروں، دنیا میں ایسے بہت سے بناؤ آگے کے زمانے میں ہوتے تھے جو آج نہیں ہو سکتے، اور بہت سے آج ایسے بناؤ بنتے ہیں
کہ جو 500 برس پہلے کوئی مرا ہوا آدمی آج جیتا ہو کے آوے تو یہ موٹریں اور یہ سب ایروپلین اور یہ ریل گاڑیاں اور یہ ویڈیو وغیرہ اور یہ ٹیپ ریکارڈر یہ ہمارے ایئر کنڈیشن یہ سب چیزیں دیکھ کے حیران ہو جائیں. تو نوح نبی نے اللہ کو کہا یا نبی یا اللہ یہ قوم میری کچھ نہیں مانتی. اللہ نے فرمایا اے نوح ایک بوٹ بناؤ. خدا تعالیٰ نے نوح نبی کے مغز کے اندر اس کا خاکہ ڈالا یعنی پلان ڈالا. اللہ کا حکم ہوا. نوح نبی نے لکڑی کٹوانی شروع کی. بہت لکڑی کٹوائی جنگل کٹوایا. لوگ پوچھنے لگے یا نبی اتنی بہت لکڑی کیا کرنی ہے؟ فرمایا بوٹ بناتا ہوں. کیا بوٹ؟ یا نبی چلاؤ گے کدھر؟ کیونکہ نوح نبی کا جو گام تھا وہ پہاڑی کے اوپر تھا اور ادھر سے جو سمندر تھا وہ سینکڑوں مائل دور تھا. کوئی ندی بھی نہیں تھی سمندر بھی نہیں تھا اور ادھر بوٹ بنانے کا خیال آئے. بہت سارے گھر جا کے گھر والوں کو کہا یاروں دوستوں کو کہا کہ نوح نبی بوٹ بنا رہے ہیں. وہ لوگ خوب ہنسے. لکڑیاں کٹوائیں. جو مومن تھے سچے ان کا ایمان پکا تھا وہ جانتے تھے. ان کے کان کے اندر نوح نبی نے کہہ دیا ایک طوفان آنے والا ہے کسی کو کہنا نہیں تم خوب بندگی کرو اور یہ بوٹ بناؤ. جو سچے تھے انہوں نے اس چیز کو دل میں رکھا اور جو ادھورے تھے وہ ٹھٹھا مسکری کرتے تھے مخول کرتے تھے. بوٹ بنانے کے لیے پلان کو تیار اللہ نے مدد میں دیا. اس حساب سے معاف کر کے لمبی چوڑی ایسی بڑی بوٹ بنائی کیا گام آ جائے. یا نبی کتنی بڑی بوٹ؟ فرمایا ہاں. اس کے اندر تو سارا گام آ جائے. فرمایا ہاں. لوگ روز دیکھنے آئے. ایسا کرتے کرتے برس 2 برس لگے. بوٹ تیار ہوتی رہی. لوگ ٹھٹھا مخول کرتے رہے کہ یہاں اس گام کے اندر کوئی ندی نہیں کوئی سمندر نہیں اور اتنی بڑی بوٹ ایک جہاز بنایا کیا تھا گاؤں آ جائے. جب یہ بوٹ بن کے تیار ہوئی بعض ایسی ہسٹریز میں یعنی رسول اللہ کی حدیثوں میں سے نکلتا ہے. کسی نے لکھا ہے کہ 7 برس لگے بوٹ بنانے میں. جب بوٹ بن کے تیار ہوئی ہر روز اللہ کو رپورٹ کرے. اللہ نے فرمایا اے نبی اب تم مومنوں کو کہہ دے کہ طوفان نزدیک آنے والا ہے اور تم لوگ خوب عبادت کرو. کہہ دو جب میں تمہیں اشارہ کروں یہ بوٹ میں بیٹھ جانا. اے نبی فلانے ٹائم سے جتنے بھی جانور ہیں ان کا ایک ایک جوڑا یہ بوٹ کے اندر رکھو. پہلے سے وہ بوٹ نے ایسا انتظام کیا تھا کہ وہ جانور جو کھا جاتے ہیں دوسروں کو ایسے جانوروں کے پنجرے جدے بنائے گئے تھے. پنچھیوں کے لیے گھر جدے بنائے گئے تھے. گائے بکری بھینس وغیرہ ایسے جو جانور ہیں پالتو جانور ہیں ان کے گھر جدے بنائے گئے تھے. سارا انتظام اللہ نے کروایا تھا. اللہ کے حکم سے نوح نبی نے اپنے مومنوں کے ہاتھ سے یہ کام پورا کروایا. بوٹ میں سب جانور بھر گئے اور یہ جو ٹھٹھا مسکری کرنے والے نبی کی ہی قوم کے مرید تھے وہ روز دیکھنے آتے تھے اور مخول کرتے تھے جوک کرتے تھے ہنستے تھے. آخر پھر ایک دن ساری گام کو اکٹھا کر کے قوم کو اکٹھا کر کے نبی نے ان کو کہا کہ دیکھو میں نے اللہ کے حکم سے یہ بوٹ بنائی ہے اس لیے کہ بہت عظیم طوفان آنے والا ہے کہ جس کے اندر ساری دنیا غرق ہو جائے گی. اور میں تمہیں کہتا ہوں تمام فین فطور بدیاں برائیاں گناہ کے کام چھوڑ کے خدا کی عبادت بہت کرو بہت عبادت کرو. کیوں کہ وہ ٹائم بہت نزدیک آتا ہے. اور جس وقت پکارنے والا پکارے گا یعنی آواز دینے والا صد پھرانے والا
تو تم اپنا گھر بار سب اسی طرح سے چھوڑ کے بوٹ میں چلے آنا. کوئی چیز تمہیں ساتھ لینی تو پہلے سے تیاری کر لو تاکہ تم آسانی کے ساتھ اٹھا سکو. ایک مٹھی ڈوسی واز ختم ہو جانے کے بعد نبی کے حضور میں آ کے کہنے لگی یا نبی میں اکیلی ہوں, میرا کوئی نہیں, عمر بڑی ہے, آنکھیں میری خراب ہیں, کان بھی بہرے ہیں, اونچا سنتی ہوں, مجھے یہ پوچھنا ہے یا نبی کہ طوفان جو آئے گا تو پکارنے والا پکارے گا, میں کبھی نہ سن سکوں تو میں کیا جاؤں گی. آپ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, ماں فکر مت کرو, تم میری روحانی بیٹی ہو, میں نے اللہ کے پاس تیرے لیے دعا مانگی ہے, تیرے کو یہ خدا نے نشانی دی ہے کہ تیرا جو چولہا ہے سگڑی رکھنے جہاں کھانا پکاتی ہو, وہ جو اسٹوو ہے اس زمانے کے اندر, یہ الیکٹرک اسٹوو نہیں تھے, کیروسین کے اسٹوو نہیں تھے, 3 سائڈ اینٹیں رکھتے, بیچ کے اندر لکڑیاں رکھتے تھے, اس طرح پکاتے تھے, اس کو سگڑی کہتے ہیں. فرمایا یہ جو تیری پکانے والی سگڑی ہے, چولہا ہے, جب اس میں سے پانی نکلنے لگے تو تو سمجھنا طوفان آ گیا ہے, آ کے جلدی سے بوٹ میں بیٹھ جانا. بھلے یا نبی. چلی گئی. سب کو حکم تھا خوب بندگی کرو, یہ بوڑھی ڈوسی کی بندگی میں پڑ گئی. 24 گھنٹے ہوئے اور ایک دم زمین ہلنے لگی, زمین ہلنے لگی, اوپر سے پانی برسنے لگا, بجلی کڑکنے لگی. اس زور کی بجلی کڑکے کہ کئی لوگ تو جو بے ایمان لوگ تھے وہ بجلی کے کڑاکے سے مر گئے, دہشت سے, خوف سے. زمین ہلنے لگی, مکان ٹوٹنے لگے, زمین کے ہلنے سے زمین پھٹ گئی, زمین کے نیچے سے پانی آنا شروع ہو گیا, اوپر سے پانی برسنا شروع ہو گیا. رسول اللہ کی حدیثوں کے اندر ہے کہ 40 دن رات اتنا پانی برسا, اتنا پانی زمین سے نکلا کہ ساری دنیا غرق ہو گئی اس کے اندر. جب پکارنے والے نے پکار کی, مومن لوگ بھاگ گئے, اور جو کافر یا بے ایمان مسخری کرنے والے نبی کی ہی قوم اور جماعت کے جو لوگ تھے وہ سب ڈوب گئے, غرق ہو گئے. یہ ڈوسی عبادت میں بیٹھی رہی. وہ چولہے میں سے پانی بھی نکلا, لیکن رات کا ٹائم تھا, اندھیرا تھا, بیچاری کی نظر پڑی نہیں, اس نے پانی نہیں دیکھا, لیکن خدا کی عبادت بندگی میں بیٹھی رہی. تمام دنیا پانی کے اندر آ گئی, صرف یہ بوٹ ایک تھی جو ترتی رہی. 40 دن رات پانی برسنے کے بعد جب یہ پانی تھم گیا اور دوسرے 40 دن لگے پانی کمتی ہوتے 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 جہاں ترکی ہے, ترکستان, ترکی کا نام جو ہے شہر اور ملک, وہاں انکارا اور استنبول کے درمیان ایک جودی نام کا پہاڑ, وہ پہاڑ کی ٹوپ دکھنے لگی. یہ وہ زمانہ ہے کہ اس زمانے کے اندر ہمالیہ پربت بھی شاید نہیں تھا, اس کو لاکھ سال ہو گئے. جب یہ جودی پہاڑ کے پاس, ٹاپ کے پاس آ کے بوٹ لگی, کئی اور ایسے مہینے گزر گئے, پانی گھٹنے لگا گھٹنے لگا گھٹنے لگا, اور جب زمین دکھی تو اس وقت رسول نوح علیہ السلام نبی نے مومنوں کو, جب پانی چڑھ گیا بوٹ میں سب آ گئے اور وہ بڈھی ڈوسی نہیں آئی تو لوگوں نے بہت افسوس کیا, اور پانی جب اتر گیا زمین دکھنے لگی تو نبی نے سب سے پہلے لوگوں کو کہا کہ دیکھو وہ ڈوسی کا کیا ہوا. تو دیکھا تو اس کا گھر سلامت تھا, اس نے پانی کے اندر چڑھی. نبی خود جب اس کے پاس گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, اس کے دروازہ کھولا تو کہتی یا نبی طوفان کبھی آئے گا. فرمایا طوفان آیا اور چلا گیا, اللہ نے اس کو بچایا. ہے دینداروں, جماعت کو بہت سی باتیں اشارے میں سمجھائی جاتی ہیں, بہت سی باتیں جماعت کو کھلے کھلے نہیں کہی جاتی,
اماموں کی بھی یہ عادت رہی، اللہ کی عادت رہی، رسول اللہ کی عادت رہی، نبیوں کی عادت رہی کہ بہت سی چیزیں کھلی کھلی نہیں بھی بولی جاتی. امام کا اتنا ہی فرمان ہمارے لیے کافی ہے کہ تم زیادہ بندگی کرو، ایکسٹرا بندگی کرو. اور امام کے اس فرمان کے حساب سے جماعت نے یہ ایکسٹرا تسبیح چالو کی. اپنی دنیا کے اوپر تکلیف ہے. نوح نبی کا طوفان ساری دنیا کے لیے تھا. آج میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جو اکنامک طوفان ہے یہ ساری دنیا کے لیے ہے. وہ پانی کا طوفان تھا، یہ پیسے کا طوفان ہے، اکنامک طوفان ہے. اور یہ جو اکنامک طوفان ہے یہ ایسا ہی خراب ہے کہ جیسا وہ، کیونکہ اس طوفان کے اندر آج کی ہماری یہ دنیا کے اندر ماڈرن ٹائم کے اندر ہم کو جینے کے لیے، ہم کو کھانے کے لیے، بال بچے پالنے کے لیے ہم کو پیسے کی ضرورت ہے. پیسے کی ضرورت ہے. جس طرح گندا پانی نہیں پیا جاتا اس طرح سے گندی کمائی بھی نہیں پی جاتی. گندا پانی پیو گے بیمار پڑو گے، اور گندی کمائی کھاؤ گے تو روحانی طور پہ بیمار پڑو گے. صاف پاک پانی پیو، صاف پاک روزی کھاؤ. روزی کے پیچھے، پیسہ کمانے کے پیچھے کہ وہ پیسے سے ایش آرام کرو، پیر فطور کرو، جگار کھیلو، شراب پیو، سگریٹ پیو، بدیاں کرو، گناہ کے کام کرو، تو وہ پیسہ آپ کو ایک دن لے ڈوبے گا، آپ کو نقصان دے گا، آپ کی اولاد کو نقصان دے گا. اگر امام کے فرمان جماعت خانوں میں روز پڑھے جاتے ہیں جس کے اندر امام نے فرمایا ہوا ہے کہ اگر تم نے دنیا کی موج شوق اور پیسہ اور کھانی پینی اور یہی چیزوں کو تم نے آخرت اور دھرم کی چیزوں کے اوپر وڈھارے سمجھ لیا تو میرے روحانی بچوں، مجھے شک ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر وہ سکھ شانتی اور حقیقتی سمجھ نہیں پیدا ہوئے گی. مولا فرمایا میں ایسا نہیں اچھتا کہ تمہارے ساتھ یہ بنے. یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کافر ہو گئے، کہ جنہوں نے دنیا کی موت شوق، دنیا کے پیسہ، دنیا کی عیش آرام، دنیا کی کھانی پینی اور ان تمام چیزوں کو دھرم سے زیادہ سمجھ لیا. شام کا وقت ہوتا ہے اور کئی لوگ ہیں گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، سنیماؤں میں جاتے ہیں، کلبوں میں جاتے ہیں، باہر میں جاتے شراب پیتے ہیں. ان لوگوں میں یہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نوح نبی کے زمانے میں بوٹ بناتے وقت ہنستے تھے اور کیا انجام آیا کہ ڈوب گئے، مارے گئے، برباد ہو گئے. شام کا وقت ہے تو عبادت کا وقت ہے. اگر امام آ کے ادھر ہم کو بول کے گئے ساری دنیا تکلیف میں ہے. تمام دنیا کے اندر 157 دیش ہیں، 157 نیشنز ہیں. 157 ملکوں میں 25 دیش ایسے ہیں کہ جو سب سے زیادہ غریب ہیں، اور وہ 25 دیش جو سب سے زیادہ غریب ہیں ان کے اندر ہمارا تنزانیہ کا نام ہے. ہم دنیا کے غریب سے غریب ملک کے اندر رہتے ہیں، لیکن ہماری رہنی چہنی، ہماری چال چلگت، ہمارے آچار وچار ایسے ہیں کہ جانے ہم امریکہ میں رہتے ہوں گے. دینداروں ان چیزوں کو ابھی چھوڑ دو، ان غلطیوں کو، ان مسٹیک کو بھول جاؤ، ابھی چھوڑ دو. وقت خراب آتا ہے، یہ برس خراب جائے گا، بہت خراب جائے گا، آتا برس بھی خراب جائے گا. 86 تلک، 1986 تلک آخری دنیا اور خاص طور پہ یہ 25 ملک جو سب سے زیادہ غریب ہیں ان کو بڑی بڑی جدی جدی جات کی تکلیفیں آئیں گی. ان تکلیفوں کے لیے دیکھو مولانا حاضر امام اپنی حجت پوری کر رہا ہے میرے منہ سے. جس طرح اللہ نے شیخ قاضی کے منہ سے وہ اوپر سے گرنے والے کو وارننگ دے دی، خدا خود اترتا نہیں ہے مگر کسی کی معرفت سے، کیونکہ ہم سب خدا کے نوکر ہیں، بندے ہیں. وہ فرمان کر گیا اور ایک مشنری کے حیثیت سے میں جماعتوں کا دھیان کھینچ رہا ہوں. مانو گے آپ کا فائدہ ہے، نہیں مانو گے آپ کا نقصان ہے، لیکن ہم کو بھی لگے گا کیونکہ جماعت کے اندر ایک کو بھی کوئی تکلیف ہوگی تو جماعت کو فیل ہوتا ہے. کڑیا تو کی ایک بائی کو کوئی آدمی لے گیا اور ٹیکسی میں جا کے اس کو مار ڈالا. بنا نا کڑیا کو میں
ہم نے سنا، ہمارا بھی دل جلا. کوئی میری سگی بہن تو نہیں تھی، لیکن میری روحانی بہن ہے، میری جماعت کی ایک بہن ہے. ہم کو ایسا فیل ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی ہمارا جیل میں چلے جاتا ہے اور 2, 2.5 برس 3 برس تلک جیل میں رہتا ہے تو ابھی ہم کو فیل ہوتا ہے ہمارا ایک بھائی جیل میں گیا. کسی کو کوئی پولیس پکڑ جاتی ہے تو ہمیں فیلنگ ہوتی ہے، کیونکہ ہم مولانا حاضر امام کے روحانی بچے ہیں. آپ میں سے کسی کو دکھ ہوگا اور میں اس وقت کبھی کینیڈا سنوں گا تو مجھ کو بھی لگے گا، اور اگر کینیڈا میں جو چلے گئے ہیں وہ سنیں گے تو ان کو بھی لگے گا. اور جو مر گئے ہیں روحانیاں بن گئے ہیں، جب وہ روحانیاں بھی سنیں گے کہ میرا بیٹا یا میرا بھائی دکھ میں آ گیا تو وہ روحانیاں بھی دکھی ہوں گی، کیونکہ ہمارا سبند عالم روحانی کے ساتھ قائم رہتا ہے. ایسا نہیں سمجھنا کہ مرنے کے بعد سبند ٹوٹ جاتے ہیں، سبند قائم رہتے ہیں. ہمیں فیل ہوتا ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہمارے مولا کو دکھ ہوتا ہے. ہمارے اوپر جب دکھ آتے ہیں تو مولا کو سکھ نہیں ملتا، وہ بھی دکھی ہوتا ہے. جس طرح دنیا کے اندر بچوں کو دکھی دیکھ کے ماتا پتا دکھی ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح سے ہم کو دنیا اور دین دونوں طریقوں سے دکھی دیکھ کے ہمارا روحانی ماں باپ دکھی ہوتا ہے. ہم کھانے پینے میں، عیش آرام میں، موج شوق میں، ہرنے پھرنے میں، ان چیزوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. ارے تسبیح نکل رہی ہے، ایکسٹرا تسبیح، ایکسٹرا عبادت کے لیے یہ تسبیح چالو کی گئی ہے. بال بچوں کو لے کے روز جماعت کھانے آؤ، صبح شام آؤ. آنے والے ٹائم میں بچنے کے لیے مولا کے پاس دعا مانگو. آنے والے ٹائم میں بچنے کے لیے مولا کے فرمان پہ عمل کرو. اور اس نے یہ فرمان کیا ہے، پیسہ جتنا بن سکے اتنا بچاؤ. خدا نے کبھی آپ کو 50 لاکھ دیے ہیں، میری دعا ہے کہ 1 کروڑ دے دے، لیکن سبدھی دے دے، حقیقتی سمجھ دے دے. 10 شکریت میں پورا رکھے. وہ دعا 7 بول کے کہتا ہوں کہ کروڑ دے دے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ 10 شلنگ پھینک دو. اگر 9 شلنگ کا کام ہوتا ہے تو 10 شلنگ کائے کو دینے. ایک چیز کے بغیر اگر ہم رہ سکتے ہیں تو اس چیز کے بغیر چلا لو. 100 شلنگ ڈونگری کا بھاؤ زندگی میں کبھی سنا نہیں تھا. 1 مہینے سے میرے گھر میں ڈونگری نہیں ہے، ہم نے کہہ دیا ڈونگری کے بغیر کھانا کھائیں گے. 100 شلنگ کی ڈونگری لے کے کھانی ہے. لیکن ہماری جماعت میں ایسے ہیں کہ کبھی 500 شلنگ پہ ڈونگری ملے، خدا نہ کرے کبھی ایسا ہوئے تو وہ 500 شلنگ سے بھی لے کے کھائیں گے. ارے ہم کچھ کمتی ہیں، خدا نے بہت دیا ہے. یہ عقل سے، یہ بڑائی، یہ ابھیمان سر توڑنے جیسا ہے، اور خدا اس کا سر توڑتا ہے جس کا سر بڑا ہو جاتا ہے. یہ خدا کی عادت ہے. جس نے بھی سر بڑا کیا، دنیا میں کیا یا دین میں کیا، اپنی کوئی عہدے میں کیا یا اپنی کوئی سطح میں کیا، یا اپنے علم میں کیا یا اپنی طاقت میں کیا، یا اپنی اولاد سے کیا یا اپنی خوبصورتی سے کیا، کوئی بھی طریقے سے اگر فخر کرو گے، ابھیمان کرو گے تو خدا ضرور سر توڑے گا، ڈیفینیٹلی توڑے گا. اس لیے زنداروں نم کے چلو، نم کے چلو، نرم ہو جاؤ. امام کے فرمانوں کی یادی کرو. کٹن وقت ہمارے سامنے ہے، شروع ہو چکا ہے. نہ جانے کب کیا ہو جائے، آج کل کیا ہو جائے، پرسوں کیا ہو جائے، ہمیں پتہ نہیں. امام فرمایا ہے بندگی بہت کرو، کر کرو، سن فطور میں سے نکل جاؤ، پیسہ بچاؤ، صلاح کم، محبت سے رہو، جماعت خانوں کی حاضری بڑھاؤ، مولا کو بہت یاد کرو، بہت یاد کرو. صرف یہ جماعت خانے کی تصویر ہی نہیں، میں یاروں دوستوں کو بھی بولتا رہتا ہوں. میں نے کہا ایکسٹرا تصویر گھر میں بھی نکالو، اپنے گھر میں. یا رب بلا بگرنا بحق کے شاہ مرنا، بحق کے شاہ مرنا، یا رب بلا بگرنا. یہ ایک دانے کے اوپر 40 دانے ہر روز نکالو. یا مولا جماعت کو سکھی آباد کر، دنیا بھر کے اسماعیلیوں کے اوپر کوئی بھی آنے والی آفت ہوئے تو دور کر. یا مولا ہمارے دیش کو دکھ و تکلیفوں میں سے بچا لے. یا رب بلا بگرنا بحق کے شاہ مرنا، بحق کے شاہ مرنا، یا رب بلا بگرنا. یہ ایک دان
40 दाने निकाले, सुबह की इबादत करो। मैं बैठा था, दुआ से पहले मुझे कामयाब को पूछा सुबह की हाजिरी कैसी है? हंस के कहने लगे बहुत खराब। हो सकता है आपको चोर का डर हो, कल को चीजें में पैसे लाते हो और सुबह की इबादत के लिए आओगे, कोई चोर आपको उंगली नहीं उठाएगा। सुबह आओ जिंदारो, शाम को आओ, जमात खाने को बसाओ, जमात खाने को आबाद करोगे आपके घर आबाद होंगे। जमात खाने का अदब मान बहुत रखो, जमात खाने की इज्जत करो, जमात खाने का मर्तबा ऊंचा करो, दिल रोशन होंगे। अपने स्वभाव को, अपनी कलाम को, अपनी जबान को, अपने हाथों को, अपनी आंखों को, अपने कान को बदियों बुराइयों से बचाओ। बदगोई, निंदा, गाली गलोच, बदनजरी, बदकलामी, इन चीजों से रूह को नुकसान होता है। रूह को नुकसान, जो मौला के गुण को नहीं भूलता, जो मौला के एहसान को याद रखता है, फिर कहते हैं उसके प्राण कभी दुखी नहीं होंगे। मौलाना हज़रत इमाम का एक फरमान है कि कठिन वक्त है, तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत तकलीफें भी आएंगी, दुख भी आएंगे, लेकिन कभी तुम्हारा ईमान सलामत रहा। हज़रत इमाम फरमाते हैं कभी तुम्हारा ईमान सलामत रहा, तुमको चिंता होएगी, वरी होएगी, लेकिन दुखी नहीं बनोगे। ईसा करीम का फरमान है कि तुम्हें इस दुनिया के दौर के अंदर बहुत दुख आएंगे। मैंने एक वाइज में कहा कि दारुसलाम के अंदर कोरोनेशन के टाइम में साथ में स्टूडेंट्स की मेहमानी में फरमाया कि भविष्य में तुमको अपने माता पिता से जुदा होना पड़ेगा। और हमारे बच्चे जुदा हो गए पढ़ने के लिए कि और कामकाज के लिए। माँ बाप ने स्टूडेंट्स ने एक और जगह भी फरमान फरमाया कि तुम्हारे बाप दादाओं के टाइम में उन्हें जितनी दुख तकलीफ आते थे, उससे ज्यादा तुम्हें दुख तकलीफें तुम्हारे जीवन में आएंगी। मेरा ये मतलब नहीं है, इमाम कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में निराशा और दुखों के सिवा कुछ नहीं होगा। नहीं, तुम्हारे जीवन के अंदर सनशाइन भी होएगी, सुख और खुशी के मौके भी आएंगे, लेकिन तुम्हारे बाप दादाओं के जीवन में जो दुख थे उससे तुम्हारे जीवन में ज्यादा दुख आएंगे, क्योंकि जमाना दिन ब दिन खराब होता जाएगा। अभी जो बच्चे हैं जब वो शादी करेंगे तो उनकी औलाद को इनसे ज्यादा दुखी होना पड़ेगा। 100 बरस इस दुनिया के ऊपर दुख के हैं, 100 बरस दुख बढ़ते जाएंगे, लेकिन इन दुखों का सामना करने के लिए हमारा मजहब हमें काम आएगा, हमारी इबादत हमें काम आएगी। कुछ इबादत को पकड़ो, मजहब को पकड़ो, बंदगी करो, नेकी के साथ चलो, आधी रोटी खाओ, बिरयानी छोड़ दो। हराम की बिरयानी से जो दुख पैदा करे, सुख की हलाल की आधी रोटी अच्छी। और अगर खुदा चाहे तो वो पैसा वाला हलाल और अच्छे तरीके से भी बना सकता है। ऐसा नहीं है कि बदियां करने के बगैर कभी इंसान पैसे वाला नहीं हो सकता। नहीं जिंदा, पैसा वो देता है, दौलत वो देता है। इंसान जब हराम रास्ते पे चले जाता है, ईमान घट जाता है, खुदा उसको छोड़ देता है, शैतान पकड़ लेता है और शैतान उसको मीठी मीठी गोलियां खिलाता है, अंदर पॉइजन होती है और इंसान खा खा के उसके अंदर बहुत खुशी होता है। वो शैतान को दोस्त समझता है, अल्लाह को अपना दुश्मन समझता है, इसलिए कि वो बदियों बुराइयों फैन फतूर में जाता है। शैतान उसका दोस्त है और हज़रत इमाम उसका दुश्मन है कि जो आदमी शाम को जमात खाने नहीं आता और क्लबों में और बार में और सिनेमाओं में जाता है, वो शैतान उसका दोस्त है और वो आदमी हज़रत इमाम को दुश्मन समझता है। अपनी इन गलतियों के ऊपर विचार करो दीनदारों, अपनी इन गलतियों के ऊपर विचार करो कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम इस्माइली हैं, हमारे बाप दादा का यह सैकड़ों बरस से यह मजहब है। इस मजहब के ऊपर चलने से हमें रूहानी सुख मिलेंगे। अगर दुनिया के सुख नहीं मिले, मौला फरमाया भले तुमको वरीज होंगी, भले तुम्हें चिंताएं होंगी, लेकिन दुखी नहीं बनोगे। ये हमारा मजहब है। इत्तेफाक मोहब्बत सलाह सबसे रहो, जमातों के अंदर भी, कुनबों के अंदर भी नेक कमानी करो, दस्तुर तुकरीत में पूरे रहो।
روز صبح شام جماعت کی حاضری دو اور اپنے گھروں کے اندر بچوں کو بھی کہو کہ صلوات کی اور دوسری ایسی ایکسٹرا تصویریں نکالا کرو. یا مولا ہمیں ثبوتی دے, حقیقتی سمجھ دے, ہمیں ہاتھ پکڑ ہمارا اپنی شکل چھایا میں رکھ دنیا بھر کے اسماعیلیوں کے لیے اور اپنے دیش کے لیے, وطن کے لیے دعا مانگتے رہو. کٹھن وقت ہے زندہ پیسے بچاؤ, سکھ شانتی سے رہو. مولا ہاتھ پکڑے گا. مولا نے فرمایا کہ میری یہ مانیتا ہے, میں بلیو کرتا ہوں کہ تنزانیہ اپنی پرابلمز میں سے باہر نکلے گا, ضرور باہر نکلے گا اور نکل سکتا ہے, لیکن یہ تھوڑا ٹائم ہمیں پسار کرنا ہے. جب تلک کہ مولا ہمیں واپس گرین لائٹ نہ دے تب تلک کر کسر کرو, پیسے بچاؤ, خرچے کم کرو, بہت سی غیر ضروری چیزیں چھوڑ دو, جن چیزوں کے بغیر چل سکتا ہے چھوڑ دو, بندگی زیادہ کرو, عبادت کرو, صلاح سمجھتے رہو. مولا آپ کو دین میں دنیا میں سکھی آباد کرے, بہت آپ کو آپ کے اوپر راضی ہوئے, نیک مرادیں آپ کی پوری کرے. مولا آنے والی تمام آفتوں سے ہمارے دیش کو, ہماری قوم کو آپ کو بچا کے رکھو. مولا حقیقتی سمجھ دے لے, اپنی معرفت لے لے. مولا کنبے طویلوں میں جماعتوں کے اندر صلاحت محبت اتفاق دے لے. مولا نیک پاک روزی کمانی دے لے, کمانی میں برکت دے لے, دشمن فکریت میں پورا رکھے, عبادت بندگی میں مشغول رکھے. مولا جماعت کی تندرستی زیادہ کرے. مولا جماعت کی ہر طرح کی ویکتیگت اور سموہ سب طرح کی مشکل دفعے دور کرے. اور خود مولا ادھر آ کے مشکل آسان کی دعا دے کے گیا ہے. مولا اپنی اس دعا کی لاج رکھ کے سب کی مشکلیں دفع دور کرے. مولانا حاضر امام اپنی محبت دے گئے, اپنے نور کی تجلی دے گئے, دلوں کو اپنی محبت اور نور سے بھر دے گئے, عبادت کا شوق دے گئے. مولانا حاضر امام دین میں دنیا بھر کے تمام اسماعیلیوں کو اپنی پناہ شکل چھایا میں رکھے, ظاہر باطن دیدار عنایت کرے. تیرا حسن کا بھی رہینا سے وقت ہے ہم تیرے شان مرادی یا پار